نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقين آمنت بالله صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی آمنت باللہ وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید سورہ احقاف کی آخری آیہ مقدسہ. آیہ مقدسہ نمبر 25 ہے، 26واں پارہ ہے. نہ 35 35 نمبر ہے، 35 نمبر آیہ مقدسہ نمبر 35 ہے، آخری آیہ مقدسہ ہے سورۃ احقاف سے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے انبیاء کی شان بھی بیان فرمائی اور نبی علیہ السلام کو حکم بھی فرمایا. وہ حکم آج بیان کریں گے اور نبی علیہ السلام کی شان بھی بیان ہے. اس میں اللہ نے بیان فرمائی ہے. پہلا لفظ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاصبر، پس محبوب صبر کر، صبر کر، صبر کر. کس بات پہ؟ جو کافر کہتے ہیں پچھلی آیہ مقدسہ میں یوم یورد الذین کفروا علی النار الیس ھذا بالحق قالوا بلی وربنا قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. وہ آپ کی نافرمانی کرتے اور آپ کی ہر بات سے پیچھے ہٹتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو دوزخ کا ایندھن بنایا ہے اور وہ آگے سے کہتے تھے الیسا، کیا یہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے حق؟ یعنی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو بات پیغمبر کرتے ہیں یہ تو حق کی بات نہیں. جس طرح احمد عیسیٰ اور غلام احمد قادیانی دونوں علیحدہ علیحدہ پھونکتے ہیں، دونوں. وہ کہتا ہے یہ مجھ پر قرآن پاک وحی ہوئی ہے. اب اس کے حواری اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک تو وہی ہے، وہ بھی حواری بھی جانتے ہیں. اور جب تم جانتے ہو یہ اللہ کی طرف سے نبی علیہ السلام پر اترا ہے، تو پھر غلام احمد گومے کو تم صحیح کیوں کہتے ہو؟ وہ تو جھوٹ بول رہا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ مجھ پر نازل ہوئی ہے.
محمد رسول اللہ یہ مجھ پر نازل ہوئی ہے، قرآن پاک میری منہ کی باتیں ہیں، تو ہر بندہ جو پڑھے گا اس کی منہ کی باتیں قرآن پاک تو ہے، میرے منہ کی باتیں ہیں۔ قرآن پاک میں پڑھتا ہوں، لوگوں کو سناتا ہوں، تو میرے منہ سے نکل رہا ہے نا، لیکن حقیقت اور اصل تو قرآن پاک محمد عربی پر نازل ہوا ہے۔ اب میں کہنا شروع کر دوں کہ یہ منہ کی باتیں کا مطلب یہ ہے کہ مجھ پر نازل ہوا ہے، تو لعنت خدا کی مجھ پر، نازل تو محمد عربی پر ہوا ہے، اور گوما کانا وہ کہے کہ نازل مجھ پر ہوا ہے، تو گومے پہ بھی لعنت، خدا کی لعنت، بندوں کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام کائنات کی لعنت۔ لعنتی کو تو پہچاننا ہے، قرآن پاک نے لعنتی کی تو پہچان کروائی ہے کہ لعنتی کون ہے؟ جھوٹ بولتا ہے، ڈٹ کے سینہ تان کے، جس طرح احمد عیسیٰ جھوٹ بولتا ہے۔ حرام زادے کو یہ تو پتہ نہیں کہ محدثین کی شان کیا ہے، اور ان کی حدیثیں کوڈ کرتا ہے اپنے لیے، یہ میرے لیے آیا وہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کوئی نبی نہیں ہو سکتا محمد کے درمیان اور میرے درمیان، میں رسول مان گیا ہوں۔ اپنے لیے تو حرام زادہ استعمال کر رہا ہے، تو ہے تیرے باپ کی قبر سے نکلی، یہی پوچھ لو اس سے، اور یہی پوچھ لو، یہ حدیث پاک ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے، جن کے خلاف بھونکتا ہے، اوپر سے بھونکتا بھی ہے، اور ان کی حدیثوں کو بطور دلیل اپنے لیے لیتا بھی ہے۔ اسی طرح غلام احمد قادیانی رسول بھی ہے، شرع بھی لے کر آیا، اور قرآن پاک اس کی منہ کی باتیں ہیں، پھر نبی علیہ السلام کے خلاف بھونکتے بھی ہو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، تم سارے بھونکتے ہو کہ کہتے ہو آ سکتا ہے نبی، آ سکتا ہے، اجرائے نبوت رکھنے پر، یہ عقیدہ رکھنے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ قرآن پاک نے وضاحت سے فرمایا ہے کہ محبوب آپ سے تمام انبیاء پہلے نازل فرمائے، تمام رسول پہلے نازل فرمائے، ان میں سے کچھ رسولوں کا بیان قرآن پاک میں کر دیا، آپ پر نازل فرما دیا، اور کچھ کا بیان نہیں کیا۔ اتنی بڑی وضاحت سورۃ مومن کی آیا مقدسہ ہے، اتنی بڑی وضاحت جب آ جائے، اتنی بڑی وضاحت آ جائے، اور پھر سورۃ صافات میں وہ آیا مقدسہ آج کل اکثر سنا رہا ہوں تاکہ سننے والوں کو یاد ہو جائے۔ مجھے ویوز نہیں چاہیے، مجھے تمہیں علم سکھانا ہے، علم سیکھنے والے میرے طرف آئیں، علم سیکھنے والے جو ان کو پتہ چل جائے کہ قرآن پاک میں ایسی مدلل آیات مقدسات ہیں جن کو یہ مرزائی اور جو نبی نئے اٹھ رہے ہیں حرام زادے کاذب نبی، وہ چھپاتے ہیں، انہوں نے تو نہیں بتائی، اور بتائے گا تو حق والا کوئی عالمی ان کے بارے میں اتل بعد ذالک زنیم۔ قرآن پاک میں جو کہا کہ حرام زادے ہیں، سورۃ قلم میں پکے حرام زادے ہیں، قرآن پر بہتان باندھنے والے، محمد عربی پر بہتان باندھنے والے حرام زادے ہیں، اور محدثین پر بھی ان کی حدیثیں لے کر اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اگر کہیں ملے دل کو چھتر مارو، تم حدیث کو کوڈ تو کر لو اپنے لیے، تو تیرے لیے تو یہ حدیث غلط ہے، اس کا محدث غلط ہے، اس کا راوی غلط ہے، اس کا یہاں پہنچانے والا غلط ہے، امام ابو حنیفہ غلط ہے، امام شافعی غلط ہے، حضرت امام مالک غلط ہے، اور امام بخاری غلط ہے، امام مسلم غلط ہے، امام ترمذی غلط ہے، امام ابو داؤد غلط ہے، ابن ماجہ غلط ہے، سارے غلط ہیں۔ تو یہ کتے کا پھل، یہ کتے کا بچہ، یہ حرام زادہ صحیح ہے؟ اتنی بڑی بڑی ہستیوں کو ماننا، خود تو قرآن پڑھنا تجھے آتا نہیں، اوپر سے تو جہل ہے، بس گرو کا جو تو 5 منٹ کا درس دیا ہے وہ بھی غلط، وہ بھی کر رہے، کیا یاد کر رہے ہو نا تم؟ کر رہے ہو، یاد کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو کا مطلب تو حالت تو تم یاد کر رہے ہو، تو اللہ نے تو ماضی کا ذکر فرمایا، وَاذْكُرُوا، یاد کرو تم اس وقت کو، اِذْ أَنْتُمْ، جب تم
مستضعفین ضعیف تھے، کمزور تھے. مستضعفین جب تم کمزور تھے. اللہ تو پچھلی بات کر رہا ہے، تو یہ نیا ترجمہ اپنے حواریوں کو کہہ رہا ہے، ان حرام زادوں کو کہہ رہا ہے جو اس کو ماننے والے ہیں، ان کو کہہ رہا ہے. وہ سوچ بچار ہے ہی نہیں. جی استاد جی مزہ آ گیا، وہ الو کے پٹے حرام زادے، وہ تو اپنا زمانہ ہی بدل رہا ہے، کنٹینیو ہے ہی نہیں. پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ہے، مکمل ماضی کا سیگا ہے. اللہ یاد کروا رہا ہے، جو تمہارے ساتھ پیچھے ہو گیا اس کو یاد کرو. تو یہ کہہ رہا ہے، کنٹینیو کر رہا ہے اسی ترجمے کو، اسی کا ترجمہ غلط کرنا، پھر سوالیہ بنا رہا ہے، پھر استفہام بنا رہا ہے. یہ صحیح کیسے ہو گیا؟ کیسے صحیح ہو گیا؟ بار بار سنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات تو میری اچھی طرح سمجھتے ہو. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک انبیاء جو رسول گزر چکے ہیں ان کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور نبی علیہ السلام سے فرمایا ہے. بعد میں کوئی آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اشارہ بھی فرما دیتا کہ کوئی آنا ہے. جتنے بھی اجرائے نبوت رکھنے والے سارے لعنتی ہیں، اور اوت الباد زاری کا زنیم اس کیٹاگری میں ہیں جو اللہ نے کہا حرام زادے ہیں. آپ اپنے اپنے نطفوں کا تحقیق کریں کہ اللہ تعالیٰ نے تو بڑا وضاحت سے فرما دیا، بل جاء بالحق وصدق المرسلین. وہ میرا محبوب آ گیا اور اس نے تمام رسولوں کی تصدیق کر دی. اور اللہ تعالیٰ نے فرما بھی دیا آیا مقدس سورۃ مومن کی میں، سورہ مومن کی آیا مقدسہ دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں. یہ دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ اتنا وضاحت کے ساتھ بیان ہے، وضاحت کے ساتھ، اتنا وضاحت کے ساتھ بیان ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے لوگوں سے. مسلمان بیچارے واقف نہیں. اب اتنا وضاحت کے ساتھ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، ضرور بھیجے ہم نے، رسولم تمام انبیاء، رسولم تمام انبیاء، من قبلی کا آپ سے پہلے. من قبلی کا کہ آ کر اس نے تفسیر فرما دی کہ آپ سے پہلے رسول ہم نے بھیج دیے. منہم من قصصنا، انہی میں سے جو رسول بھیجے ہیں نا انہی میں سے. منہم من قصصنا، کچھ کا ذکر ہم نے کر دیا علیکا آپ پر. ومنہم من لم نقصص علیکا، اور انہی میں سے کچھ کا ذکر نہیں فرمایا. تمام انبیاء کا یعنی مراد اللہ نے فرمایا کہ تمام انبیاء بھیجے، تمام رسول بھیجے، ان میں کچھ کا ذکر قرآن پاک میں آپ پر نازل فرما دیا، ان کے قصے بیان فرما دیے، ان کی اساطیر الاولین فرما دی. سب آ گئے. جب سب آ گئے تو کچھ کا اللہ نے بیان کر دیا جو ہمیں پتہ ہے، ہمارے رسول نے ہمیں بتا دیا. وما کان لرسول، کوئی بھی ایسا رسول نہیں آیا جو اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی لایا ہو. یعنی اللہ نے نشانی عطا فرمائی، پھر اس نشانی کو اللہ کے اذن کے مطابق بیان فرماتے تھے، وہ کرتے تھے، استعمال کرتے تھے. اب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ آیا مقدسہ بیان فرما دی. پھر ساتھ فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، جب اللہ کا حکم آ گیا، جا ماضی کا سیگا ہے، اب اسے کوئی جاری کر دے تو وہ لعنتی ہے. فَجَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، اللہ کا حکم آ گیا، اس اللہ کے حکم کے مطابق قُضِیَ بِالْحَقِّ، اللہ نے حق کے ساتھ فیصلہ بھی فرما دیا. فعل ماضی مجہول کا سیگا قُضِیَ. یہی تو بات ہے، یہی تو بات ہے کہ یہ جتنے حواری ہیں یا جتنے نبی اٹھ رہے ہیں ان کو گرامر نہیں آتی، اور پھر پڑھتے بھی غلط ہیں. اوپر سے لعنت خدا کی یہی ہے کہ قرآن بھی غلط پڑھتے ہیں. جب تمہیں قرآن نہیں آتا تو نہ پڑھو، ترجمہ ہی سمجھ لو، ترجمے کے اوپر تھوڑا سا زور لگا لو. یہ قُضِیَ بالحق ہے، قُضِیَ بالحق ہے، اللہ نے فیصلہ فرما دیا حق کے ساتھ. اب تمہارا فیصلہ کیا ہے؟ تم اللہ کے فیصلے کے خلاف کرنا ہے کہ رسول کو گڑنا ہے؟ اللہ کے فیصلے کے خلاف رسول کو گڑنا ہے؟ گڑو. اتل بعد ازالی کا زنیم، اس کیٹاگری میں آؤ، یعنی حرام زادوں کی کیٹاگری میں آؤ. اتل بعد ازالی کا زنیم، حرام زادوں کی کیٹاگری میں آؤ. مرزائیو آؤ،
حرام زدوں کی کیٹاگری میں آؤ، تمہارا خلیفہ بھی حرام زادہ ہی ہے، یہ آیت پاک اس کی نظر سے اوجھل ہے لیکن چھپاتے ہو۔ یہ آیت مقدسہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا، اللہ کا فیصلہ ہو چکا، فیصلہ فرما دیا، وَقُضِيَ بِالْحَقِّ، اللہ کے ساتھ، اللہ نے حق کے ساتھ، اللہ نے خود فیصلہ فرما دیا، قُضِيَ بِالْحَقِّ، قُضِيَ بِالْحَقِّ، اور جو اس فیصلے کے خلاف ہے وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اس کا بطلان کرنے والے، اس کو جھٹلانے والے، قرآن کو جھٹلانے والے، قرآن کا بطلان کرنے والے، قرآن کی خلاف ورزی کرنے والے، قرآن کے خلاف بکنے والے، مسلم کے خلاف بکنے والے، حدیث کے خلاف بکنے والے، اپنی حدیث فائدے کے لیے کوڑ کرنے والے، ان سے بڑا حرام زادہ کوئی ہے؟ جیسے احمد عیسیٰ وخاتم النبیین، یہ میرے ہی تائید کر رہی ہے، کوئی نبی درمیان میں نہیں ہوا، میں رسول ہوا ہوں۔ پہلے زلفیں رکھ لیں، داڑھی رکھ لی، پھر لعنت پڑی، داڑھی منڈا لی، قرآن پاک آج تک نہ آیا پڑھنا، بدل بدل کے جب میں اس کی تھوڑی جھاڑ کرتا ہوں نا، اگلی ہر دفعہ وہ چیزیں ہٹا کے بیان کرتے ہیں، لیکن ان میں سے پتہ تو نہیں ہے کہ گرامر میں کون سی غلطی ہو رہی ہے۔ وَاذْكُرُوا، کیا تم یاد کر رہے ہو؟ ترجمہ ہی نہیں بنتا، مفہوم ہی نہیں بنتا، مطلب ہی نہیں بنتا، کتنا غلط مطلب کیا، لیکن آگے اس سے بڑے جہل سننے والے، اس کے ماننے والے، عالم تو کوئی سن کے صبر نہیں کرے گا نا، وہ تو کہے گا کہ اتل بعد ذالک زنیم، قرآن پاک نے کہا یہ حرام زادہ ہے۔ اب یہاں جو آیا مقدسہ میں نے پڑھی ہے رسولوں کی شان میں، آقا علیہ السلام کی شان میں، محبوب جو یہ بھونکتے ہیں، یہ جو حرام زادے ہیں جو بھونکتے ہیں، بھونکنے دو، فاصبر محبوب تو صبر کر۔ اب اللہ تعالی نے آگے مثال دی، کما صبر اولو العزم من الرسول، جس طرح پہلے رسول، اولو العزم رسول، عظمت والے رسول، تکلیفیں برداشت کرنے والے رسول آپ سے پہلے جو ہو گزرے ہیں، انہوں نے صبر کیا، اس طرح تو بھی صبر کر۔ کما صبر اولو العزم من الرسول، اولو العزم رسولوں نے جس طرح صبر کیا محبوب تو بھی صبر کر۔ ولا تستعجل لہم، جلدی نہ کر ان کے لیے، وہ حد حرام ہے، ان کے لیے تجھے جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، دل پر بوجھ بٹھانے کی ضرورت نہیں، دل کو اتنا ملال کرنے کی ضرورت نہیں، دل کو ملال میں ڈالنے کی ضرورت نہیں، نہ تو جلدی کر ان کے لیے، یعنی وہ مسلمان ہو جائیں، آگ سے بچ جائیں، جنہوں نے بچنا ہے انہوں نے بچ جانا ہے، جنہوں نے بچ جانا ہے وہ صدیق اکبر بن جانا ہے، جنہوں نے بچ جانا ہے وہ عمر فاروق بن جانا ہے، جنہوں نے بچ گئے ہیں وہ عثمان غنی بن گئے ہیں، جو بچ گئے ہیں وہ حیدر کرار بن گئے ہیں، صحابہ کرام بن گئے ہیں، اللہ نے ان کو تیار کر دیا، جن کی قسمت میں بچنا تھا وہ بچ گئے ہیں۔ ان کافروں کے لیے محبوب تو رنجیدہ نہ ہو، کأنہم یوم یرونا، گویا کہ وہ دیکھ لیں گے، وہ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے کیا ہو رہا ہے، کیسی بھگت رہے ہیں، یہ مرزائی بھی دیکھ لیں گے۔ قرآن پاک کی آیات کو بدلتے ہو تم بھی دیکھ لو گے، گرامر کے مطابق اگر ترجمہ کرو، سوچو تو تم سیدھی راہ پر آ جاؤ، سیدھی راہ پر آ جاؤ کہ اللہ نے تو حق بھیج دیا اور نبی علیہ السلام نے اس حق کی تصدیق بھی کر دی، رسول حق کی صورت میں تھے، وجاء بالحق، محبوب بھی حق کے ساتھ آ گئے، وصدق المرسلین، اور تمام رسولوں کی تصدیق بھی فرما دی۔ اب اس تصدیق کو کوئی توڑے تو تصدیق ہوئی ہے، مہر لگ چکی ہے، اس مہر کو کوئی جو توڑے، اس مہر کو کوئی توڑے وہ کون ہوگا؟ حرام زادہ۔ جب اللہ کہہ رہا ہے مہر لگ گئی، نبی علیہ السلام نے مہر لگا دی، میں نے اسے مصدق بنا دیا،
وہ مصدق بن گیا، تصدیق کرنے والا تھا، میں نے اسے مصدق بنا دیا، اس نے رسولوں کی تصدیق کر دی۔ اللہ خود فرما رہا ہے، کہیں قسم اٹھا کے کہتا ہے اللہ کی نہ قسم کا اعتبار نہ اللہ کے قرآن کا اعتبار۔ اب پھر بتاؤ بازی جو کون بچتا ہے جو قرآن کو نہ مانے، اللہ کی قسم کو نہ مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو نہ مانے، رسول اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کو نہ مانے اور نیا نبی گھڑ لے، خود نیا نبی بن بیٹھے، وہ کون ہے؟ حرام زادہ، اتل بعد ذالک زنیم، بالکل حرام زادہ، قرآن پاک کی آیت ہے۔ اب یہاں بھی کأنہم یوم یرونہا، گویا کہ وہ دیکھ لیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتی ہے، اپنی آنکھوں سے اپنا حال دیکھیں گے۔ ما یوعدون، جو کچھ بھی ان کے لیے تیار کیا گیا ہے یا جو ان کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ وعدہ کیا ہے؟ کہ تم میرے محبوب کو نہیں مانو گے تو دوزخ میں، جہنم میں میری لعنت کے مستحق ہوگے، اور اتل بعد ذالک زنیم کی کیٹاگری میں جاؤ گے۔ جس طرح برطانیہ یا غیر مسلموں نے اجازت دے دیے ماں کے نام سے پکارو، میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، یعنی سارے حرام زادے پیدا ہوتے رہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ یہ آج کل کی کنجریوں کا نعرہ ہے، ماڈرن کنجرییں، میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، شریف زادیاں نہیں، ماڈرن کنجرییں۔ ان ماڈرن کنجریوں کی وجہ سے فحاشی عام ہوتی ہے، ڈڈ ننگا کر کے، کمر ننگی کر کے بازاروں میں چل پڑیں، بازو دکھانے کے لیے کپڑا ہی نہ پہنا، جب بال اوپر اٹھائی آدھے چھاتی بھی نظر آ رہی ہے، تو نوجوان زنائیں کریں گے نا، سرے عام ریپ ہی ہوں گے نا۔ ایسے ملک میں جب ایسی عورتیں آ جائیں گی میرا جسم میری مرضی، تو وہاں ریپ نہیں ہوگا تو ہوگا کیا ہوگا؟ اور ہوگا کیا کہ حرام زادوں کو دعوت دیتی ہیں، پھر حرام زادی انہیں پکڑ لیتی ہیں تو پھر ان کے خلاف چیختی ہیں۔ یہ بھی ایسا کرنے والی بھی حرام زادیاں کنجری ہیں، اور ایسا ان کے ساتھ کرنے والے زبردستی وہ بھی کنجری ہیں۔ کئی بیچارے معصوم عورتیں بھی، بے گناہ بھی بیچاری اس زد میں آ جاتی ہیں۔ ان کو روکا جائے، اگر نہیں رکتی تو گولی سے اڑا دو، اسلام نے جو کہا ہے سنسار کر دو۔ دیکھیں گے میری مرضی، میرا جسم میری مرضی کتنا تک چلاتی ہیں، کو 2-4 ہزار عورتیں مرے گی نا، بلکہ جس وقت جلوس نکلا تھا نا تو مار روڈ پہ ہی سب کو لگا دیتے، تاکہ آنے والی عورتوں کو عبرت ہو جاتی کہ میری مرضی، میرا جسم میری مرضی۔ اسلام میں نہیں چلتا یہ، اسلام میں چلتا جو اسلام کی مرضی وہ میری مرضی۔ میں اپنے آپ منہ اٹھا کے بھونکنا نہیں شروع کر دیتا، میں اپنی جگہ بھونکنا شروع کر دوں، مرضی تو ختم ہو جاتی نا اس جگہ۔ تمام مرضیاں ختم ہیں اسلام کے سامنے، کسی کی کوئی مرضی نہیں۔ مرضی ہے تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی ہے، اس کے مطابق ہمیں چلنا پڑے گا۔ میں ترجمہ کر لوں، ٹائم بھی ہو گیا نماز کا۔ لم یلبث الا ساعۃ من نہار، پھر ان کا ٹھہراؤ جو ہے کہاں ہوگا؟ قیامت کے دن نہیں ہوگا فیصلہ، بلاغ جو ان کے سامنے پہنچے گا۔ پھر تو لم یلبث الا ساعۃ من نہار، افسوس سے کہیں گے ہم تو دنیا میں زیادہ دیر ٹھہرے نہیں، ایک دن کا یا کچھ ساتھ کچھ گھڑیاں ٹھہرے ہیں۔ بلاغ جب پہنچ جائے گی وہ گھڑی، جب وہ وقت آ جائے گا، یعنی ساعت کا وقت، قیامت کا وقت آ جائے گا، تو محسوس یہ ہوگا کہ دنیا میں تو ہم ٹھہرے تھوڑے ہیں۔ پھر ریپ کرنے والوں پہ خدا کی لعنت، اور اسی طرح زنا کو ہوا دینے والیوں پر خدا کی لعنت، اور یہ نعرہ لگانے والی حرام زادیوں
اور کنجریوں پر خدا کی لعنت جنہوں نے کہا میرا جسم میری مرضی. یہ کنجریاں ہی اپنے آپ یا غیر مسلم عورتیں جن کو اپنے شوہروں کا پتہ نہیں ہوتا اور ان کی اولاد کے والد کا نہیں پتہ، وہ داخلہ ملتا ہے ماں کے نام پر. اور یہی قانون پاکستان میں کچھ چلانے کی کوشش کی اور آج بھی. اور اس میں مثال دے دیتا ہوں. مثلا موبائل ہیں تو وہ کہیں گے تمہاری ماں کا کیا نام ہے؟ بھائی باپ کا نام جو ہے اندھے اولو کے پٹھے باپ کا نام ہے. باپ کے نام سے اللہ نے فرمایا کہ قیامت والے دن تمہیں تمہارے باپ کے نام سے اٹھایا جائے گا. اپنے نام خوبصورت رکھے کرو. بعض دفعہ نام سے اللہ بخشش فرما دیتا ہے. تو قیامت کے دن بھی باپ کے نام سے اٹھنا ہے، یہ غلط روایت ہے. بلکہ ان لوگوں نے مشہور کیا کہ قیامت والے دن بھی اللہ ماں کے نام پہ اٹھائے گا. کیوں؟ میری بیٹی نے شادی نہیں کی، اس کے 4-5 بجے قیامت میں کھڑے ہو جائیں، وہ تو بیچاری بدنام ہوگی. مجھے پتا ہے کہ شادی نہیں کی، وہ وہاں بھی شرمندہ ہو. ہاں میرے باپ بیٹے کے نام پہ اٹھے تو مجھے کیا پتا، مجھے اس نے بتایا نہیں. باہر رہتا ہے، اس کے نام پہ 5-6 بچے 10 بچے کھڑے ہو جائیں، تو جب اس نے مجھے کبھی بتایا ہی نہیں تو میں اس کی شادی کا ذمہ داری نہیں. چلو عورت تو بدنام نہ ہو. یہ علم والوں نے، یہ یعنی جہلوں نے یہ مشہور کر کے وہاں بھی عورت کو بدنام کیا، وہاں بھی عورت کو بدنام کیا کہ قیامت والے دن ماں کے نام پہ اٹھایا جائے گا. کیوں بھائی؟ وہاں بیچاری کو بدنام کرنا ہے، وہاں عورت کو بدنام کرنا ہے جو ہے ہی بھی پردے میں. میرے سامنے میری بیٹی، اس کے نام پہ 4 بچے اٹھ جائیں تو کتنی شرمندگی ہے. اللہ تعالیٰ پردے رکھتا ہے. بیٹے کے نام پہ اٹھ جائیں تو پرواہ نہیں. ہو سکتا ہے اس نے مجھے شادی کا بتایا ہی نہ ہو، شادی کا نام بتایا ہو، یا ویسے بھی اس نے کوئی حرام زدگی کی ہو تو اس کے نام پہ اٹھ جوڑیں تو عورت تو بدنام نہ ہوگی. کچھ طرح سوچو، عقل کا علاج لو. یہ نئی اختراع پیدا کر دی کہ قیامت والے دن بھی عورت ماں کے نام سے اٹھایا جائے گا. کیوں ماں کے نام پہ اٹھایا جائے؟ ماں کیوں بدنام ہو؟ جس کے نام پہ ایسا ہوا ہے وہی حرام زیادہ ہے، وہی اس کے نام پہ اٹھایا جائے گا. اس کو سزا ہو. جو عورت کو تو اللہ تعالیٰ پردہ رکھ رہا ہے عورت کا، اور تم لوگ عورت کا پردہ بھی چاک کر رہے ہو. نہ عقل نہ مت. یہ آتا ہے جہلانہ گفتگو. جہالت ہر طرف مشہور کر دی. جہالت فلموں میں، ڈراموں میں، ہر جگہ. اور لوگوں کے اندر قیامت والے دن ماں کے نام پہ اٹھایا جائے گا. ماں بھی بیچاری عورت کو بدنام کرنا ہے. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ. یہ بات یاد رکھیں، کوئی بھی اللہ کسی کو بھی ہلاک نہیں کرے گا مگر ایسے فاسق جو زبردستی عورت کی طرف منسوب کر دیں گے کہ وہاں بھی بیچاری اپنا حال ہی بھگتتی رہے، وہاں بھی اس کا پردہ نہ رہے، وہاں بھی پردہ چاک ہو جائے. اللہ ہلاک نہیں کرتا، صرف قوم فاسقوں کو. جتنے مرزیے سارے فاسق ہیں اور آقا علیہ السلام کی رسالت کو نہیں مانتے، قانون اسلام کو نہیں مانتے. قانون اسلام یعنی دین کے قانون سے بھاگتے ہیں اور نئے نبی گھڑتے ہیں. حرام زادوں کا کام ہے. میری بات بہت آپ کو سمجھ آ گئی ہے اور میں زیادہ اس لیے گفتگو نہیں کرتا، آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں کرتا کہ پھر آپ اکتا جاتے ہیں، کیونکہ دین سننے سے بھی بندہ اکتا جاتا ہے. نماز پڑھ رہا وہ کہہ دیں اور جے لوگ کو نماز پڑھ لو تو وہ کہتے چلا جال مولوی تیری نماز پڑھنی اللہ کی ہوتے. یہ کبھی سوچا ہے تیری نماز تو ہم پڑھیں گے، تو 4 پیسے اٹھ کے تھوڑا پڑھے گا؟ تیری نماز تو پڑھیں گے ہم. تو اپنی نماز تو پڑھ جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقرر فرمائی ہے. خود اپنی نماز تو پڑھ، اللہ کی نماز تو پڑھ. تو اپنی نماز تو پڑھ نہیں سکتا، قطر نہیں پڑھ سکتا، وہ تو ہم ہی پڑھیں گے. جب تو 4 پڑھے ہوگا نا تو اللہ کی نماز پڑھ تاکہ تیری نماز ہم پڑھیں، ہمیں پتہ چلے کہ مسلمان ہے. تو اللہ کی نماز پڑھ، تیری نماز ہم پڑھ دیں گے. میں مار جاؤں گا، میری نماز دوسرے پڑھیں گے. میں اللہ کی تو پڑھوں، پہلے میں اللہ کی تو پڑھوں تب میری نماز پڑھی جائے گی، کیونکہ میں اپنی نماز پڑھنے کے تو قابل ہی نہیں ہوں گا. 4 پہ لیٹا ہوا ہوں گا یا 4 بار میں مری پڑی ہوں گی تو میں اپنی نماز تو خود پڑھ نہیں سکتی.
میری نماز پڑھنے والے تو دوسرے ہی ہوں گے. کبھی سوچا ہے؟ یہ پتہ نہیں، اللہ نے سوچ ہی نہیں دی، دماغ ہی نہیں دیا. جب ہم اللہ کی پڑھیں گے تو اللہ ہماری نماز بھی کسی کو پڑھنے کا حکم دے گا. نبی کو حکم خدا کہ محبوب یہ میری نماز پڑھتے تھے، اب ان کی نماز تو پڑھ، ان پر تو نماز پڑھ، ان کا جنازہ تو پڑھ. سمجھ، اس لیے اللہ نے اس نماز میں سجدہ نہیں رکھا. جو میری نماز ہے نا اس میں سجدہ نہیں، کیونکہ میں سامنے میں پڑھا ہوں نا، تو میری نماز پڑھی جا رہی ہے، اللہ نے اس میں سجدہ نہیں رکھا. اور وہاں بھی میرے لیے ریکویسٹ ہو رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ اس کو بخش دے، اس کو بخش دے. کبھی یہ سوچ پیدا ہو جائے نا تو کوئی بھی یہ نعرہ نہ لگائے میرا جسم میری مرضی. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی ماننے کی توفیق عطا فرمائے. لا نبی بعدی، یہ حدیث پاک ہے ابو داؤد کی، اور اس حدیث پاک کو کوئی آڑ بنا کے پھر محدثین کے خلاف بھونکے، اس سے بڑا حرام زادہ کوئی نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو محدثین کا قدر اور ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کی عظمت کو سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کا علم عطا فرمائے. آمین ثم آمین. مسلمانوں کے لیے اونلی جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین و احسن الجزاء. جو نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ایمان کی جز لازم بن گئی اب، اور نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں. لا نبی بعدی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، تفسیر فرما دی. جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واصل الجزاء وما علینا الا البلاغ.